لیا کے نواحی چک میں ہر گھر روزانہ کی بنیاد پر پورے اہلیان چک کو مسجد میں ایک ہی دسترخوان پر روزہ افطار کرواتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو ایک دسترخوان پہ کھائے گا اس گھر میں برکت ہوگی، تو یہ تو پورے چک کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے ساتھ اہلیان چک کے لوگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ انکل، پہلے تو یہ نئی روایت بھائی چارہ اور محبت کی لازوال مثال قائم کی ہے، کیا کہیں گے؟ پہلے ہم اپنے ڈیرے پہ افطاری کراتے تھے اور سب لوگ یہاں سے چلے جاتے تھے، مسجد بے آباد ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمارے علامہ صاحب نے کہا کہ اگر مسجد میں پروگرام بن جائے تو مسجد بھی آباد ہو اور ہر غریب امیر بچہ ہر آ کے اپنا افطاری کر سکتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ آپ افطاری کروا رہے ہیں یہاں پہ؟ 3 سال سے یہ کم چل رہا ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس افطاری میں؟ ہم نے دیکھا کہ پورا کا پورا چک جو ہے وہ ایک ہی دسترخوان پہ موجود تھا، تقریباً 300 پونے 300 تک لوگ ہو جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ تو مینیو کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں افطار میں؟ افطار میں تربوز ہوتا ہے، خربوزہ ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے، سموسہ وغیرہ، جو بھی کسی کو پسند ہوتا ہے وہ ہر چیز مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی دسترخوان پہ۔ ایک ہی۔ اچھا، سب سے زیادہ جو بچوں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی تھی، ان کے لیے بھی جتنا فروٹ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس سے زیادہ بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بچوں کا حق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی جذبہ پیدا ہو، تاکہ وہ بھی سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اس لیے بچوں سے زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ تو کیا کہیں گے، جہاں پہ افراتفری کا دور ہے، نفرتیں جنم لے رہی ہیں، لوگ جو ہے ایک گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پہ تمام اہلیان چک ایک گلدستہ کی صورت میں ایک ہی دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو ایک دسترخوان پہ کھائے گا اس گھر میں برکت ہوگی، تو یہ تو پورے چک کے لیے برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ۔ انکل، یہ بھی کہیں کہ باری باری ہر گھر کی باری ہوتی ہے، تو ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے پھر کیا لائے عمل ان ہوتا کے ہے؟ لیے یہ کہا گیا ہے کہ 2-3 مل کے بھی کر سکتے ہیں، اپنی خوشی پوری کریں۔ آپ اگر اکیلے نہیں کر سکتے 2-3 گھر مل کے کر لیں۔ اچھا، اس پورے رمضان میں یا 3 سال سے جب سے شروع کیا، تو ایسا دن تو نہیں آیا کہ افطاری مسجد میں نہ ہوئی ہو؟ نہیں، کوئی ایسا دن نہیں آیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہر روز افطاری ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ جوان ہمارے بڑے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اہلیان چک کے امام مسجد صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کیسے یہ آئیڈیا آیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس روایت، یہ منفرد روایت قائم کی جائے؟ جی پیارے بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ 3را سال ہے ہمارا رمضان المبارک کا، جہاں الحمدللہ یہ 3رے سال سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر یہاں مسجد کے اندر اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے نا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ جذبہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر دن ایک دوسرے سے بڑھ کر لوگ جو ہیں وہ جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ افطاری کے اہتمام میں وہ حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر وہ اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں بہت بے حد مشکور ہوں اس چک والوں کا۔ یہ چک نمبر 155 ہے، جہاں کی یہ مرکزی جامع مسجد ہے۔ تو اس چک نمبر 155 کی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر ماشاءاللہ 3رے رمضان المبارک سے الحمدللہ یہ جو ہے ہمارا افطاری کا اہتمام جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور لوگ ذوق شوق کے ساتھ بڑھتے چلے آتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس دفعہ تو ایسا ہے، کئی ایسے ہمارے احباب ہیں جو اس کار خیر سے رہ گئے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی حصہ لیتے، لیکن ہمارے وہ نمبرز جو تھے، باری نہیں آئی۔ ہاں، باری ان کی نہیں آئی۔ جو نمبرز تھے 30 دن کے، وہ الحمدللہ پہلے ہفتے میں بھی ہمارے پورے ہو گئے۔ ممبر پہ جو بھی بیٹھتا ہے تو وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے ماشاءاللہ، جیسے آپ نے پورے اہلیان چک کو ایک دسترخوان پہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ بالکل جی، الحمدللہ ابتدا تھا، پہلا رمضان شریف تھا، تو ہم نے یہ ایک آئیڈیا دیا کہ یار لوگ گھروں گھروں کے اندر افطاری کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ مسجد کے اندر ایک انتظام کیا جائے۔ ماشاءاللہ چک والوں نے بڑی محبت کے اظہار کیا اور انہوں نے اس چیز کو فالو کیا اور اس چیز پر ایگری ہوئے، اور انہوں نے سب چک والوں نے بیٹھ کر ایک مشترکہ رائے پاس کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد کے اندر اس طرح کا یہ انتظام ہو جانا چاہیے۔ پھر یہ رہی ہوئی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے نمبر روزہ بتائے گا کہ میں کس رمضان شریف کو افطاری کراؤں گا۔ اس محبت کے ساتھ وہ سارے احباب جو ہے نا وہ خود بتاتے گئے
कि जी फलां रमज़ान शरीफ का रोज़ा मेरे ज़िम्मे आ गया, मैं अफ्तारी कराऊंगा, फलां रमज़ान शरीफ का रोज़ा मेरे ज़िम्मे आ गया, मैं अफ्तारी कराऊंगा। तो इस तरीके ये ज़ौक़ शौक़ लोगों के अंदर बढ़ता गया, और इसका फ़ायदा ये है कि इस मस्जिद के अंदर अभी आपने देखा है अफ्तारी के वक्त कितना जुम था, कितने लोग थे। तो अभी तो हम नमाज़ पढ़ के खड़े हैं। तमाम के तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाजमात नमाज भी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बाजमात नमाज भी अदा करते हैं, और इससे भाईचारा मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे के साथ। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे होते हैं, और एक ही दस्तरखान पे बैठकर सब मिलकर जब खाते हैं तो लुत्फ ही और होता है। अफ्तारी से पहले महफल नात का समा बंधा हुआ था, रोजाना की बुनियाद पर ऐसे होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये महफिल नात और इस बार ख़त्म पाक पढ़ा जाता है। इसके अंदर एक तो और चीज़ बता दूं कि यहाँ ये बरकत वाला महीना है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। तो लोगों के अंदर ये भी एक शऊर और ज़ौक़ पैदा हुआ कि हमारे जो महरूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए हम जो है रमज़ान शरीफ में ये खैरात करें, उनकी रूह को सवाब पहुँचाने के लिए माशाल्लाह अफ्तारी भी होती है, बसा औकात खैरात का भी एहतमाम किया जाता है। लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ जज्बे के साथ इसमें हिस्सा भी मिलाते हैं। मेरे साथ इस वक्त ये तमाम नौजवान मौजूद हैं जो तमाम अहलियान चक के लिए ये तमाम जितने भी इंतजामात होते हैं इन्होंने करने होते हैं, तमाम के तमाम मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। भाई, कब से आप इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 3 साल से काम कर रहे हैं। ख़ासकर यहाँ पे जिनकी मेहनत है वो हमारे अल्लामा साहब हैं। जब से वो आए हैं यहाँ पे, पहले ये शेड्यूल था कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अपने घरों में अपने डेरे पे दूर दराज वो एहतमाम करते थे इफ्तारी का, और उसका ये सिलसिला होता था कि नमाज से लोग रह जाते थे। फिर हमारे बुज़ुर्गों ने और कारी साहब ने बुज़ुर्गों को कहा कि अगर हम ये यहाँ की रिवायत बना लें, यही काम मस्जिद में कर लें कार्य खैर, तो इसके साथ साथ हम नमाज का जो फ़ायदा वो भी उठा सकेंगे, और नेकी का जो हमें एक दर्स मिलता है रमज़ान में, उसके ज़्यादा जो हमारे फैज़ान हैं वो हमें मिलेंगे। अपने मस्जिद को भी आबाद करेंगे और अपने घरों को भी आबाद करेंगे। जी, हमने अपने तो क्या फीलिंग्स होती हैं जब ये सारा कुछ करते हैं? जब हमने देखा कि 1 घंटा पहले आप शुरू होते हैं और तमाम इंतजामात करते हैं, उसके बाद सब कुछ मैनेज करना। जी, रोज़ की तरह ये एक वक्त असर मगरिब से पहले काफ़ी एक टाइम के ऊपर जो लोग यहाँ पे जमा हो जाते हैं, उनको पता होता है कि रोज़ाना हम लोगों ने जाना है। तो बच्चों को और बड़ों के अंदर पहले से ही एक तैयारी हो जाती है कि हमने रोज़ाना जाना होता है, तो ये रोज़ाना तैयारी करके यहाँ पहुँच जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों के नाम, और जो एक छोटे से देहात में एक चक में एक नई रवायत कायम की हुई है? तो यही मैसेज है कि हमारा नौजवान जो है बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके साथ इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा होते हैं इनमें हमारे चक में नज़्म व ज़ब्त, और बिल्कुल ये बहुत ही लुत्फ़ आता है जब इकट्ठे साथ बैठ कर ये एक प्रोग्राम में शिरकत करते हैं।